وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ جسمانی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہدایت بھی اللہ جل شانہ کے ہی اختیار میں ہے۔ بندوں کے اختیار میں فقط بات سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے، دین کی بات بتانا ہے۔ ہدایت اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے بشمول انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ انبیاء دنیا میں خوب محنت کی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ہمیں بھی اس بات کی حوصلہ اور تسلی فراہم کرتی ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی ہم محنت کرتے ہیں دینی کام میں ہی، اس کا نتیجہ اس انداز سے برآمد نہیں ہوتا۔ لوگ بھی کہتے رہتے ہیں، داعی بھی دعوت دیتا ہے، علماء امت نے اپنی زندگیاں خرچ کی ہیں، ہر میدان کے شاہسوار نے اپنی خوب وہاں صلاحیتیں خرچ کی ہیں، مجاہدین نے، مصلحین نے، اولیاء کرام نے، دعوت اللہ کے ساتھیوں نے، یہاں تک کہ ہر شخص نے محنت کی ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے پر کبھی بہت محنت کے بعد نتیجہ جب زیرو نکلتا ہے تو اس پر افسردہ انسان ہوتا ہے، افسوس تو ہوتا ہے، لیکن یہ افسوس ہمارا بشری تقاضا کے تحت ہے۔ اگر اس کو اسلامی اور شرعی آئینہ میں دیکھیں تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ نتیجہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں فقط بات کرنا تھی، اور اس بات کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سند عطا فرما دی ہے کہ تیرا کسی کو امر بالمعروف، اچھائی کی طرف دعوت دینا، اس پر تجھے اجر مل گیا ہے، اس پر ہمیں اجر مل گیا ہے، آگے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے ہی جیسے دنیا میں یہ بات آ گئی ہے ہدایت کے بارے میں، ایسے ہی انسان کا جو جسم ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ چاہے جتنی مرضی کوئی ترقی کر جائے، سائنس ترقی کر جائے، طب ترقی کر جائے، میڈیکل والے ترقی کر جائیں، لیکن انسان کی جو تخلیق ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک اور ناخنوں تک، اس میں کسی بھی طاقت کو ایک ذرہ پر کوئی اختیار نہیں، اور یہ بات مشاہداتی بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی جسمانی تخلیق کے کسی مرحلے میں تھوڑی کمی لے کر آ جائے دنیا میں، اس کو وہ چیز ملتی ہے جو اللہ نے جو ڈاکٹری کا انتظام کیا ہے۔ اب اس میں تذکرہ کیا، پہلی بات یہ بیان فرمائی، تم جانتے نہیں ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پوری مٹی کے نچوڑ سے، مٹی کے خلاصے سے اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ہماری اصلیت وہ مٹی ہے، اسی لیے واپسی بھی مٹی میں ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
پھر جو اٹھانا ہے وہ پھر مٹی سے ہے۔ تو لہٰذا اصل جو مادہ خلقت ہے یہ مٹی ہے، تو اس کی اپنی تفصیلات موجود ہیں۔ جیسے میں نے کئی بار عرض بھی کیا، پوری مٹی کا یوں کھینچ دیا گیا۔ اب یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے نا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ کتنا نظام بنایا ہے، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ بلکہ ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ پوری زمین اور اس میں جو ہم چل پھر رہے ہیں، یہ ایسے ہے اس فرشتے کے سامنے جس کو ملک الموت کہتے ہیں، عزرائیل علیہ السلام جس کا نام ہے۔ جیسے ہمارے سامنے چاول ہو نا پلیٹ میں، تو جس کو جی چاہے اسے اٹھا لیں، جیسے ہمارے سامنے وہ ہے۔ پوری زمین پر بسنے والے انسان اللہ نے اس فرشتے کے سامنے ایسے بنا کر رکھ دیے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پوری زمین کا نچوڑ، سلالہ من تین، اس کو کھینچ کر نچوڑ کر اس کا خلاصہ نکال کر اس سے تخلیق شروع فرما دی۔ ہر انسان کی تخلیق میں مٹی کا عنصر موجود ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ایک اسباب کا درجہ، ایک اسباب کا سلسلہ شروع فرمایا پھر ہم نے ایک شفاف نطفہ کو قرار دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے نطفہ سے علاقہ اسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا۔ اس پہ 40 دن کا دورانیہ گزرا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج کی سائنس نے اس کے ایک ایک جو ہے نا دن پر اپنی تحقیقیں کی ہیں کہ یہ انسان ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، اور بڑی کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کی، تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، بنانا تو دور کی بات ہے۔ تو ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس شفاف نطفہ کی 40 دن تک اسی انداز میں رکھا، پھر ایک دم اسے جما دیا۔ فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون کی اگلی منزل بنائی، 40 دن کے بعد اس کو ایک لوتھڑا سا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس لوتھڑے میں ہڈیوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ابھی ہڈی، یہ اندر کے ڈاکٹر جو کام کر رہے ہیں نا، یہ اوریجنل کام ہے۔ ہڈیوں کی ترتیب بھی دی، ہڈیوں کے جوڑ بھی جوڑے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر انسان کے جسم میں 500 ہڈیاں ہیں، اور ان کے جوڑ بھی جوڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ باہر ظاہری نظام میں اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کتنے، پنجابی میں کہیں کتنے پاپڑ ویلنے پہنے، کتنے اس کے لیے جتن جونے پڑتے ہیں۔ تو یہ اندر کے ڈاکٹری کا نظام چل رہا تھا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا نظام شروع کیا، ہڈیاں بنانی شروع کر دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر جب ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گیا، پھر ہم نے اس ہڈیوں کے اوپر اپنے اختیار سے گوشت چڑھا دیا، گوشت چڑھا دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے گوشت چڑھا دی۔ اب اس نظام کو بنانا تو کوسوں دور کی بات ہے، اسے آج کے ترقی یافتہ سائنس سمجھ بھی نہیں سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، سائنسدان، میڈیکل بورڈ، ڈاکٹر بیٹھے، انہیں ایک خاتون کو ہر وقت صبح دوپہر شام ہر 2-2 گھنٹے بعد اس کو چیکنگ کی ہے، خوردبینوں کے ساتھ، الٹرا ساؤنڈ، بڑی بڑی مشینریوں کے ساتھ، ان کا پورا نظام ایک باقاعدہ ایک بورڈ بٹھا دیا کہ 9 ماہ تک اس کو رات دن دیکھتے رہو۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کون کام کرتا ہے؟ انہیں ہڈیاں بنتی تو نظر آئی ہیں، کام کرنے والے ڈاکٹر نہیں نظر آئے۔ سبحان اللہ، کام کرنے والے ڈاکٹر نہیں نظر آئے وہاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ انہیں یہ تو نظر آیا کہ اب ایسے ہو گیا، اب ایسے ہو رہا ہے، ابھی انہیں یہ بھی دوران کام بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں بھی فرمایا 40، وہ دیکھتے رہیں، 40 دن تک تو نطفہ تھا، دیکھتے رہیں۔ فرمایا 40 دن کے نطفہ کے بعد پھر ہم نے اسے خون کی شکل میں جما دیا۔ وہ کیا کریں گے دیکھ کر؟ فرمایا اس جمے ہوئے سے ایک گوشت کا لوتھڑا، ٹکڑا گوشت کا، ایک بوٹی گوشت کا، پھر اس میں سے ثم فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیوں کا نظام بنا دیا۔
ہڈیوں کا جال بچھا دیا. کتنی ہڈیاں ہیں، 500 کے قریب ہڈیاں ہیں. یہ اس کا ایک نظام. ابھی سوچنے کی بات ہے، یہ اتنی مضبوط ہڈی ہے، یہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے ڈھانچے پر پھر گوشت چڑھا دیا، وہ گوشت سے اس کو اچھی طرح بند کر دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، مفسرین نے لکھا ہے پھر جو فرمایا نا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل دے دی. اب ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر بالوں کا نظام بنا دیا، ناخنوں کا نظام بنا دیا، سر کے بالوں کا نظام بنا دیا، آنکھوں کی پتلیاں اور اس کے بالوں کا نظام بنا دیا. پورا ایک نظام، ایک خوبصورت شکل عطا فرما دی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہت ہی بڑی برکتوں والی ذات اللہ کی ہے. احسن الخالقین، اور سب سے بہتر تخلیق کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے، جس نے انسانی جسم کی تخلیق بھی اپنے اختیار سے فرمائی ہے. دنیا میں آنے کے بعد ہدایت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. جسمانی تخلیق کا میدان یہ رحم مادر ہے، اور ہدایت کی تکمیل کا میدان وہ عالم دنیا ہے. اگر کوئی رحم مادر سے ادھورا پیدا ہو، اس کے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی بجائے 4 ہوں، 5ویں انگلی یہ دیکھنے والے بھی نہیں بنا سکتے، دیکھ کر اس کو نہیں بنا سکتے. ظاہراً اگر کوئی چیز، انگلی تو دور کی بات ہے، اگر انگلیوں پر ناخن، ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بہت اچھے قاری صاحب ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. تو ایک دفعہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مجلس تھی ان کی، وہاں بڑے بڑے لوگ آئے، تو ایسے بڑی عزت و احترام. انہوں نے بعد میں 5-10 منٹ بات کی تو بہت احساس دلایا. انہوں نے کہا دیکھو میں تو آپ کی طرح کا انسان ہی ہوں. مجھے بھی اس دن پتا چلا، اس سے پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں تھا توجہ سے. تو مجھے کہنے لگے یہ مولانا یہ میری انگلیوں کے اوپر ناخن دیکھیں. میں نے دیکھا انگلیوں پر ناخن ہی نہیں ہے، ناخن ہی نہیں ہے ہی نہیں، ایسے ہی موچڑے سی. تو وہ کہنے لگے یہ اگر قرآن میرے سینے میں نہ ہو، یہ انگلیاں ہیں کوئی ان کا چوم لے بوسہ لے؟ یہ قرآن کی برکت ہے. ایک طرف اللہ نے ان کے اوپر ناخن نہیں لگائے، اور دوسری طرف قرآن کی برکت دی کہ یہ اس کو بغیر ناخنوں کے لوگ بوسے لے رہے ہیں. تو یہ اب ناخن نہیں ہے، لوگ ڈاکٹر ناخن نہیں لا سکتے، دنیا کی سائنس یہ ناخن نہیں دے سکتی. بغیر ناخنوں کے کوئی پیدا ہو جائے. بعض بچے، بعض لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ مرد ہوتے ہیں لیکن عورتوں کی طرح کی شکل ہوتی ہے، یا داڑھی آتی ہی نہیں ہے. داڑھی یہ بھی تو اللہ کا انظام ہے نا، آتی نہیں ہے. اب ان کی ظاہری داڑھی کے لیے کوئی شکل ہے، اور 2 نمبر تو بنا کر لگا سکتے ہیں. اوریجنلی طور پر کوئی ایسے کوئی ڈاکٹری کا نظام ہے کہ ایسا کرتا نا؟ ایسا نہیں. جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں اختیار رکھے ہیں، وہ ایک بندہ کیا چیلنج کیا ہے، انسان ملے، جنات ملے، سارے مل جائیں، میری تخلیق میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. اچھا یہ بات یاد رکھیں، یہی وجہ ہے یہ جو ہماری لوگ تغیر کرتے ہیں نا اپنی شکل میں، وہ جو ہے نا کھینچا تانی کرتے ہیں، تو ناجائز امور جو ہے، یہ ایسا کرنے والا شخص جو ہے یہ گنہگار ہے. یہ ادھر سے بال کاٹ دیے، ادھر سے بال کاٹ لیے، پلکیں بنا لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. اسی لیے فرمایا جو عورت، جو لڑکی وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اس کی اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے. اور جو مرد عورتوں کی شباہت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی لعنت ہے. یہ عموماً یہ جو قوال ہوتے ہیں نا، ان کی شکلیں دیکھیں، لوگ تو ان کو ولی سمجھے پھر رہے ہیں. تو یہ کپڑے عورتوں والے پہنتے ہیں، اور جناب اپنا جو ہے چہرہ بھی عورتوں والا بنا کر رکھتے ہیں، اور کئی تو بال بھی عورتوں کی طرح رکھتے ہیں، اور دنیا انہیں کو بڑا بزرگ سمجھتی پھرتی ہے. وہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، یہ انہیں بزرگ سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ اگر کوئی ایسا کرے گا اللہ کے، اور آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، میں نے کئی بار یہ بات کہی بھی ہے، کوئی عورت جو ہے، کوئی لڑکی، وہ لڑکوں جیسے کپڑے پہنے، لڑکوں کی انداز میں رہے، اس کی آہستہ آہستہ شکل بدل جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، شادی بھی نہیں اس سے پھر کوئی کرتا.
شکل بدل جاتی، کیوں؟ جب شکل پر لعنت برس رہی ہے تو وہ بدلے گی ہی۔ تو اللہ نے ہر ایک چیز کا اپنا ایک درجہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا